الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ہاں مومنات، ابھی جو میں نے آیت پڑھی یقیناً آپ نے وہ پڑھی ہوگی، وہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131۔ پورے قرآن میں اگر آپ دیکھو گے، جہاں تک میرا تعلق، جہاں تک مجھے نظر آیا ہے، ہم کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا، بی بی کا نام ہے نا، بی بی فاطمۃ الزہرا، ایام فاطمیہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ سے نصیب کیا کہ ہم بی بی فاطمۃ الزہرا کی مجلس میں آتے ہیں۔ میں ہمیشہ اللہ سے یہ کہتی ہوں، درس میں بھی کہتی ہوں، ہمیشہ قرآن کی آیتیں پڑھتی ہوں تو اللہ سے کہتی ہوں، یا اللہ تم نے ایسی کون سی چیز دیکھی، ہمارے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن تم نے ہمارے اندر کیا دیکھا کہ تم نے ہمیں محمد اور آل محمد کی محبت اور اطاعت اور مودت دی ہے۔ ہاں مومنات، پورے قرآن میں آپ پڑھو گے نا، پتہ نہیں میرے جہاں تک میرا تعلق ہے، صرف اور صرف سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں آپ کو ملے گا زہرا۔ آپ ڈھونڈو، لیکن کسی نے پڑھا ہے زہرا لفظ قرآن سے؟ صرف ایک جگہ پہ ملا ہے زہرا۔ لیکن مزے کی بات یہی آتی ہے کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے یہ نہیں کہا زہرا فاطمۃ الزہرا، نہیں کہا زہرۃ الحیات الدنیا، کہا دنیا کی زندگی زہرا ہے۔ ہاں مومنان، اس کو آیت کو میں پڑھتی ہوں برائے خوشنودی محمد اور آل محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خداوند عالم اپنے حبیب سے کہتا ہے، پوری آیت پڑھتی ہوں، پھر اس میں سے ہم نچوڑ نکالیں گے بی بی فاطمۃ الزہرا کا۔ ہاں مومنات، عبادت اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے، مجلس اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جب ثقلین کا ذکر ہوتا ہے، جب قرآن کی آیتوں سے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ بغیر قرآن کے، بغیر اہل بیت کے کوئی مجلس ہی نہیں، کوئی ممبر ہی نہیں۔ ہاں مومنات، تو ہم نے اپنی سب سے بڑی عبادت شروع کی قرآن کی آیت سے۔ خداوند عالم قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَا، اے محمد، وَلَا تَمُدَّنَّ، اے محمد اپنی دونوں آنکھوں کو، تمدن کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، مدد کہتے ہیں نا، مدہ یعنی کھینچنا، مت کھینچو اپنی عیناک، تم اپنی دونوں آنکھوں کو اِلیٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، اگر تم کسی کے گھر جاتے ہو، میں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ نہیں کرتی، اے محمد اگر تم کسی کے گھر جاتے ہو اور کسی فیملی کو دیکھتے ہو تو تم جو ہے وہ گھر والوں کے گھر کی چیزوں کو مت دیکھو۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اگر کسی کے گھر جاؤں نا، میں دیکھوں اچھا اس کے کرٹن، اس کے صوفے، یہ ایسے دیکھوں اور گھر جا کے سوچوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، منع ہے، ہمیں کوئی حق نہیں
کہ ہم کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے کوئی حق نہیں میں کسی کے گھر میں جا کر اس کی چیزوں کو دیکھوں، اچھا اس کے گھر میں یہ، اس کی اچھا گھر ہے، اس کا یہ گھر ہے، اس کا ایسا ہے ویسا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ کہتا ہے ازواجن، ازواجن یعنی وہی کپلز، تمہیں چیزیں بھی نہیں دیکھ سکتے، تم دیکھتے ہو اوپر اوپر سے دیکھتے ہو لوگ کتنے خوش ہیں، اندر سے پتہ نہیں وہ کتنے دکھی ہیں، کتنے تکلیف میں ہیں۔ ابھی تو تمہیں خوش نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ سال کے بعد ان کے اوپر مشکلات، پریشانیاں، غم آ جائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج جو فیملی بہت خوش ہے 10 دن کے بعد وہ ایسے ہی خوش رہے گی۔ گارنٹی ہے؟ دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اے محمد کسی کے گھر جاؤ، اس کی چیزوں کو مت دیکھو، اس کے سامان کو مت دیکھو، اس کی پوری چیزوں کو، اس کے کپلز کو نہ دیکھو کہ دیکھو کتنا اچھا جوڑا ہے، میرا شوہر تو ایسا ہے، اس کا شوہر کتنا اچھا ہے، اس کی بیوی کتنی اچھی ہے، اس کے بچے کتنے اچھے ہیں، میرا تو ایسے ہے۔ نہیں، کوئی حق نہیں ہے، جج کرنے کا رائٹ اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو بریکٹ میں بتا دیا، کیونکہ زہرۃ الحیات الدنیا، اے محمد یہ دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے، ایک ایسی کلی ہے، آپ نے دیکھا ہے نا پھول دیکھا ہے نا کیسے بند ہوتا ہے، کلی کہتے ہیں نا اس کو، ایک ایسا غنچہ ہے، ایک ایسی کلی ہے جو کبھی کسی کے اوپر کھلی نہیں ہے۔ زندگی یہ دنیا، انسان کی زندگی ایسے بند ہے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے نا، اور پہلی رات قبر کی جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ یوں سوچو یہ کلی اس وقت کھلی اس کے لیے، اس وقت زندگی کا راز کھلا۔ زہرۃ الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی ایک راز ہے، ایک سیکرٹ، ایک کوڈ ہے، اور جس کو میں نے کسی کو نہیں دیا، اے محمد کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقٍ وَرَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اے محمد میں نے قسم کھائی ہے، آپ نے سورہ عنکبوت، اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، اکثر لوگ میرے پاس آ کر کچھ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو بہت دکھ، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کافی لوگ ایسے آتے ہیں، برائے خوشنودی علی اور اولاد علی علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ لوگ آتے ہیں ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے تکلیف ہو رہی ہے ایک عام انسان کو، تو ماں زہرا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ ہیں کہ کیوں اللہ میرے اوپر ہی بلائیوں کو نازل کرتا ہے، کیوں میرے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کو میں ہی دکھا تھا، کیوں مجھ پہ ایسے ہوتا ہے، کیوں میں صبر کروں، کیوں میں برداشت کروں، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تو حجاب بھی کرتی ہوں، میں تو نماز شب بھی پڑھتی ہوں، پھر بھی کیوں میرے ساتھ ایسی مشکلات آتی ہے، ایسی پریشانیاں آتی ہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں، کہیں پر قرآن میں حدیث میں یہ لکھا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہاری دنیا کی زندگی جنت ہو جائے گی؟ کہیں ہے؟ من سوال میکنم که در قرآن هست، جای هست که خدا گفته بود که شما مسلمان بشید بعد برای شما دنیا جنت میشه؟ قرآن هیچ جا ننوشته، تو قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ تم جو ہے مسلمان بن جاؤ تو تمہارے لیے دنیا جنت بن جائے گی۔ لکھا ہے کہیں پر؟ نہیں لکھا۔ سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم، اگر آپ نے دیکھا ہو تو اللہ کیا کہتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 میں؟ اللہ کہتا ہے، اچھا آپ کو قرآن کی آیتیں سننی ہے یا بس جلدی سے ایسے بولتی چلی جاؤں؟ کس کس کو قرآن کی آیتیں چاہیے؟ کس کس کو فاطمۃ الزہرا اور قرآن کی آیتیں چاہیے؟ سب کو سننا ہے۔ من کوشش بھی کرو میری فارسی ان خیلی خراب شده. ممنون. برای خوشنودی محمد و آل محمد بلند سے بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ہاں مومنات،
میں آتی ہوں بی بی فاطمہ الزہرا پر. آج ہم ایک راز کہ آج ہم جو سلوات پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. آج ہم اس کو کھولیں گے تھوڑا سا. آج ہم ماں زہرا کی طرف آئیں گے. تو ہاں مومنات، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے میرے محمد، یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا میں تو مسلمان ہو گیا، میں تو مومن ہوں، میں تو نماز شب نہیں چھوڑتا، میں تو حجاب پہنتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو اتنی چیریٹی کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، مجھ پہ مصیبتیں نہیں آنی چاہیے، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اللہ کو حکم دوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اللہ کو آرڈر دوں، اللہ کو حق ہے کہ وہ مجھے دے. ایک دوسرا یہ کہ سورہ عنکبوت میں اللہ کہتا ہے اے محمد، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے تو کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ اے محمد ان سے کہہ دو کہ ان کی ایسی آزمائش ہوئی لنبلونکم. سورہ آپ نے پڑھے نا سورہ ملک میں، لنبلونکم ایکم احسن عملا. میں ان کو ایسے آزماؤں گا، ایسے نچوڑوں گا کہ جوانی میں بوڑھے ہو جائیں گے. اور آزمائش ہوگی. میں ان کو ان کی اولادوں میں، ان کی صحت میں، ان کی جان میں، ان کے بزنس میں، ان کے پروفٹ میں، ہر وہ چیز جس پہ ان کا محبت ہوگی نا، میں اسی کو پکڑ کے نچوڑ کے ان کو آزماؤں گا. میرے رب کا وعدہ ہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے. ہاں مومنات، لنفتنہم، اے محمد جن کو میں نے دولت دی ہے ان کو آزمایا، جن کو میں نے غریبی دی میں نے ان کو آزمایا. اے محمد یہ جو تمہیں اوپر سے سب خوش دیکھ رہے ہیں، بڑے ولاج، یہ سب کچھ نظر آ رہے ہیں نا، اصل میں بڑی آزمائش میں مبتلا ہے. جو تمہیں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ خیر ابقا. ہر وقت سوچو کہ اللہ تیری خاطر وہ جو خیر کا کام کرو گے وہ باقی رہ جائے گا. تو ہاں مومنات، یہاں پر اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے اس آیت میں کہ یہ جو دنیا، جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ دنیا ایک راز ہے جو کسی کو نہیں پتا، کوئی کسی کو نہیں پتا. کل کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا. مینس ہمارے ہر ایک قدم کے اندر ایک سیکرٹ ہے، ایک کوڈ ہے، ایک راز ہے جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں. لیکن یہ جو ہم جی رہے ہیں نا، یہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں جی رہے ہیں. یہ صدقہ ہے اس کی ذات کا جو پگلے ہمیں بچائے ہوئے ہے. ہاں مومنات، میں آتی ہوں. میرا ٹاپک یہ نہیں تھا، میرا ٹاپک ہے بی بی فاطمہ الزہرا. انشاءاللہ جو ہماری 5 مجلسیں ہوں گی اس میں ہم کریں گے، ایک تو ہم کریں گے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو کہاں دفنایا تھا مولائے کائنات نے، نہج البلاغہ سے ہم کریں گے. امام باقر علیہ السلام کی حدیث سے کیا واقعاً وہ جنت البقیع کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ نہج البلاغہ سے اور امام باقر علیہ السلام سے. اور دوسرا ہم بی بی کے گھر کے بارے میں کریں گے انشاءاللہ. بی بی کی وصیت جو تھی، جو بی بی کے پاس باغات تھے، 6 باغات تھے، ان کے لیے بی بی نے کیا وصیت کی، کتنی پراپرٹی تھی بی بی کے پاس، انشاءاللہ ہم وہ سب کریں گے. ہاں مومنات، یہاں پر آج ہم جو اصل بی بی کی طرف آتے ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا. زہرا یعنی سیکرٹ، یعنی کوڈ، یعنی کلی جو کبھی کسی کے اوپر نہیں کھلی، یعنی غنچہ، یعنی جو دنیا بند ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد تمہیں میں ایک ایسی بیٹی عطا کر رہا ہوں، میں تمہیں انا اعطیناک الکوثر، وہ کوثر صرف اور صرف تمہیں ہے. کاش یہاں پر جو ہمارے پاس جو میری بہنیں ہوتی نا، جن کو عربی آتی نا، میں ان کو روٹ میننگ کے ساتھ ہم کرتے، پروناؤن کے ساتھ کرتے تو ہماری اور واضح ہو جاتا. انا اعطینا کا صرف تم کو یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں نا، اے محمد یہ فاطمہ ہے، اے محمد یہ زہرا ہے، یہ میرا کوڈ ہے، یہ میرا سیکرٹ ہے، یہ میرا راز ہے، یہ میری ممتحنہ ہے. اے محمد یہ شب قدر کی طرح ہے. اے محمد یہ زہرا کبھی کسی کے لیے، کبھی اس کی منزلت، اس کی قدر، زہرا کی اہمیت، زہرا ہے کیا، اے محمد کبھی کسی پہ ظاہر نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا. ہاں مومنات، جب میں
بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت کے اوپر کام کر رہی تھی بہت زیادہ ایران میں یقین کریں جو بی بی کی ولادت جو میں پڑھ رہی تھی نا، مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ الزہرا کیا ہستی ہے، اور وہ ہستی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ چیز میں بار بار کہتی ہوں، بار بار اکثر آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ رسول خدا کو پیدا کرنا چاہتا تھا تو ان کا جو نطفہ تھا، جو اسپرم تھا کہتے ہیں، ان کا جو نور تھا وہ تمام انبیاء میں رکھا تھا نا، حضرت آدم کے اندر بھی تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلتیں اور سب دکھایا تھا تو حضرت آدم نے کہا تھا اے اللہ مجھے محمد بنا۔ اللہ نے کہا تھا نہیں، کہا تھا یہ کون ہے؟ کہا اے آدم یہ تمہارے ہی صلب میں سے پیدا ہوگا، تمہاری اولاد میں ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام خوش ہو گئے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نطفہ تھا، جو نور تھا، وہ انبیاء کے اندر ٹرانسفر ہوتا گیا نا۔ حضرت آدم، پھر خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، خود رسول خدا کی حدیث ہے نا۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے نطفے کو، اس کے نور کو اللہ نے کتنے انبیاء کے صلب میں سے گزار کر پھر رسول خدا کو دیا؟ کتنے انبیاء کے صلب میں سے گزار کر اللہ نے رسول خدا کو دیا؟ کسی نبی کے صلب میں نہیں رکھا، کسی نبی کے صلب میں بی بی فاطمہ الزہرا کو نہیں رکھا۔ اللہ نے اپنے پاس طوبہ کے جھاڑ میں رکھا، اور پھر پروردگار عالم نے جب چاہا کہ فاطمہ الزہرا اس زمین پہ آئے، اس وقت کہتے ہیں زہرا، اور جب اللہ نے چاہا کہ اس نور کو رسول خدا کو دے تو اس وقت زمین اور آسمان سب کی اللہ نے ایک دم سے کیا کیا؟ نور کو بجھا دیا۔ فرشتے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور فرشتے اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ کیا قیامت آ گئی، اتنا اندھیرا چھا گیا۔ وہ سجدے میں چلے گئے، اور اچانک سے بی بی زہرا کے نور کو اللہ نے ظاہر کیا، اور پھر آہستہ سے ڈائریکٹ رسول خدا کے صلب میں۔ اور یہاں حیرت کی بات یہ آتی ہے کہ رسول خدا کو خدا نے کہا اے محمد، وضو کر رہے تھے، کہا وضو مت کرو، فوراً خدیجہ کے پاس جاؤ۔ وہ بی بی فاطمہ الزہرا، اس لیے اللہ نے کہا میرا راز ہے زہرا، میری طاقت ہے، میرا راز ہے، میری قوت ہے، یہ اللہ کی قوت اور راز ہے۔ ہمارے پاس کیا پروف ہے؟ ہاں مومنات، جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستعد فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ ہم جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی کبھی ترجمہ پڑھتے ہیں؟ ترجمہ تو ضرور پڑھتے ہوں گے نا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر کیا ایسا راز ہے جو اللہ نے سیکرٹ رکھا ہے، جو راز رکھا ہے میرے رب نے۔ اللہم، اے اللہ صلوات ہو، اللہم صلی علی فاطمہ، بی بی پر، ان کے شوہر پر، ان کے بابا پر، ان کے بچوں پر۔ ہاں مومنان، یہ جو راز ہے، یہ جو کوڈ ہے نا، یہ اللہ کہتا ہے مستعد فیہا، یہ میرا ایک راز ہے جو میں نے زہرا کے اندر رکھا۔ ہاں مومنان، اس پہ ہم تھوڑی سی کل بات کریں گے کہ یہ راز کیا ہے، یہ کوڈ کیا ہے۔ آغا بہجت سے کسی نے پوچھا، آغا مکارم کے پاس کوئی شخص آیا، کہا یہ راز، یہ سیکرٹ کیا ہے؟ تو آغا مکارم نے کیا کہا؟ آغا مکارم نے کہا اگر یہ راز اور سیکرٹ نہ ہوتا، یہ ظاہر ہوتا تو کیا راز ہوتا، کیا سیکرٹ ہوتا؟ یہ تو راز ہے، یہ طاقت الہی ہے۔ فاطمہ الزہرا اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا راز ہے، اللہ کا کوڈ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ فاطمہ کے دامن کو تھام کے اپنی دعاؤں کو قبول کرواؤ۔ ہاں مومنات، وہ بی بی، میں کہوں گی یا اللہ یہ بی بی تم نے ہمیں عطا کی،
وہ بی بی جو اللہ تیری قوت ہے، تیرا راز ہے، یہ بی بی تم نے ہمیں عطا کی۔ خدا سے کہوں گی اے اللہ یہ زہرا جب تم نے دی تو تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے بی بی زہرا کے ساتھ کیا کیا؟ بی بی زہرا کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں زاداران امام، جب تاریخ میں ملتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے، بی بی فاطمہ الزہرا روتی رہی۔ ہاں زاداران امام، سب سے مشکل مصائب ہوتے ہیں امام حسین کے، اس سے بھی جو مشکل مصائب ہوتے ہیں نا وہ ہے فاطمہ الزہرا کے مصائب۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا اس دنیا سے چلی گئے نا، بی بی اپنا حق مانگنے گئی نا، علی کے اوپر ظلم ہوا نا، کچھ لوگ زہرا کے دروازے پہ آگ لے کر آئے۔ یہ ایسے مصائب ہیں کہ آیت اللہ جب ممبر سے پڑھتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو مار کے اترتے ہیں۔ ہاں زاداران امام، تاریخ میں ملتا ہے کہ زہرا کے اس دروازے پہ آگ کو لایا گیا جہاں محمد کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، آگ کو جلایا گیا، بیان کیا گیا، ارے تم آگ لگا رہے ہو دروازے پر، اس دروازے کے پیچھے بنت محمد کھڑی ہے اور اس دروازے کے پیچھے فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کھڑی ہے۔ ارے کیا کہتے ہیں، ہمیں پڑی نہیں ہے، دروازے کو آگ لگائی گئی، زہرا دروازے کو پکڑ کے کھڑی، آگ لگی گئی اور زور سے دروازے کو جب لات ماری دروازہ دیوار پہ لگا، وہاں سے رونے کی آواز آئی، ایک آواز آئی، اماں فضا، بہن فضا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ارے جب دروازے کے پیچھے دیکھا کہ زہرا لہو لہات، علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرین، آمین یا رب العالمین، فتقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنی مومنات یہاں پر حاضر ہوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں امام حسن مجتبیٰ کا، اے اللہ تجھے امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ ہے کہ وہ حسن مجتبیٰ جو ماں کے ساتھ رہا، بڑا بچہ ہمیشہ ساتھ ہوتا، حسن مجتبیٰ درباروں میں زہرا کے ساتھ گیا، اللہ تجھے واسطہ ہے حسن مجتبیٰ کا۔ جب زہرا اس دنیا سے چلی گئی نا، امام حسن مجتبیٰ آتے ہیں ماں کے پاس، چہرہ کھولتے ہیں، ہمت نہیں رہی کہ زہرا کے چہرے کو ہاتھ رکھ حسین کو پکڑ کے لے کر آتے۔ اے اللہ تجھے امام حسن مجتبیٰ کے قلب کا واسطہ ہے۔ اتنی مومنات یہاں پر حاضر ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما۔ ماں زہرا کا واسطہ ہے، ماں زہرا کے دامن کو پکڑنے کی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے یہاں مجلس کروائی ہے ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، اور اے اللہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرما۔ ماتم حسین۔